الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے اس سلسلے میں کہ کیا مولانا صاحب کو رب کہا جا سکتا ہے کہ نہیں. کیا ان کو رب کہنا غلو ہے؟ کیا رب کہنا کوئی ایسی بات تو نہیں کہ جس سے تو مسئلہ بنے، جیسے کہ فتوے لگائے جاتے ہیں. اس سے پہلے جب میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ غلو پہ بنائی تھی. وہ غلو سے صاف ظاہر تھا ان آیات سے تفسیر سے یہ غلو دین میں ہوتا ہے. اور جو شخص اپنے دین میں کچھ زیادتی کرتا ہے یا اپنے فتووں کو اپنی قول کو حجت بنواتا ہے لوگوں سے، اپنی بات پر ضد کر کے اڑا رہتا ہے، اس کے بارے میں ہے یہ ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے علماء قوم نے اس غلو کو لفظ کو کس طریقے سے موڑ کر مولانا تصوف فضائل پڑھنے پر ان کے بیان کرنے پر روک لگنے استعمال کیا. یہ دوسری جو ہماری جو ویڈیو ہے کہ کیا علی کو ہم رب کہہ سکتے ہیں، رب کہنا غلو تو نہیں. اس میں نے آپ کو ہر طریقے سے لغات سے سنت جماعت کا جو نظریہ ہے رب کے بارے میں کہ اگر رب بولا جائے، جب میں کہا تھا کہ رب کی نسبت اللہ کی طرف تو ہو تو اس سے مراد حقیقی پالنے والا ہوگا. اگر کسی بندے کو رب کہا جائے تو اس کے معنی ہوں گے مربی، محسن، پرورش کرنے والا، اصلاح کرنے والا. پھر ہم نے قرآن مجید میں جو آیات ہیں ان میں رب سے کیا مراد ہے رب کہا گیا، تفسیروں میں کہاں پہ رب کے بارے میں آئے معصومین نے کیا فرمایا. وہاں پر جو آخری جہاں بات روکی ہے جی وہ تھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 143. فلما تجلی ربہ، کہ جب کوہ طور پر وہ تجلی چمکی تھی. وہ تجلی کس کی تھی؟ تو مولا فرماتے ہیں وہ میرے نور کی تجلی. بحر الانوار میں یہ حدیث ہے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا علی انت نذیر امت وانت ربیہ. یا علی آپ میری امت کے نذیر ہیں اور رب ہیں. بحر الانوار میں یہ حدیث موجود ہے، یہ آپ حوالہ خود دیکھ لیں. یہ بحر الانوار جلد نمبر 27 ہے، صفحہ نمبر 313، اس کی دیکھ لیں. الخطاب عن ابی رضی اللہ عنہ میں قال یا علی انت نذیر امتی وانت ربیہ وانت صاحب حوضی وانت ساقی وانت یا علی. ٹھیک ہے، یہ ساری بہت بڑی حدیث یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا علی انت نذیر امتی وانت ربیہ، کہ تم میری امت کے نذیر بھی ہو رب بھی ہو. اس سے آگے چلتے ہیں. یہ اصحاب فیل کا واقعہ قرآن موجود ہے کہ جب وہ آئے تھے ہاتھیوں والا لشکر لے کر تو انہوں نے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے اونٹوں کو قبضے میں لے لیا تھا. جب وہ گئے تھے تو انہوں نے یہ جملہ فرمایا تھا انا رب العبد وللبیت رب، میں اونٹوں کا رب ہوں اور جو کعبہ جس کو گرانے آیا ہے اس کا بھی ایک رب ہے، مالک ہے. یہ اس کا آپ دیکھ لیں اس کا حوالہ. یہ رسول کافی کی جلد 1 ہے اور صفحہ نمبر 284. اس میں یہ لکھا فقال عبد المطلب انا رب العبد ولہذا البیت رب. یعنی جو اس وقت بھی یہ رب جو ہے وہ غیر کے الہی کے غیر الہ کے لیے بولا جاتا تھا. اس میں اس ٹائم بھی کوئی عبادت نہیں
کہ عرب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام سے کیا مطلب ہے، اسی لیے آج بھی عرب کے اندر جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، اس کو رب کہا جاتا ہے، جیسے رب الدار ہے۔ اور ویسے ہمارے اردو زبان میں بھی بہت عام لفظ بولے جاتے ہیں، رب اختیار، ارباب اختیار، ارباب سخن، ارباب زبان، ارباب لغت۔ ارباب جو رب کی جمع ہے، لیکن جب یہ مولا کے لیے بولا جاتا ہے تو لوگوں کو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ یہ کیا ہے۔ یہ جی کتاب ہے امامت اور انسان کامل، یہ خمینی صاحب کی کتاب ہے۔ سفر 27 پہ کیا لکھ رہے ہیں آپ خود دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت اور اس کی تعلیم و تربیت کو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب فرمایا ہے۔ رب محمد جیسا کہ علم اسماء مذکور ہے، جامع اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم انسان کامل کی خلقت کا سرچشمہ ہے، اور دیگر موجودات میں اتنی لیاقت و صلاحیت نہیں کہ یہ اسم اعظم ان کی تخلیق کا سرچشمہ ہو۔ اب جیسے خمینی صاحب کی کتاب میں خود لکھ رہے ہیں کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے پھر دوبارہ رب محمد جیسے کہ علم اسماء مذکور ہے۔ اور اس صفحے کے آخر میں آپ دیکھ لیں جو حوالہ دیا گیا ہے وہ اصول کافی سے اور کتاب التوحید سے۔ امام صادق صلوات اللہ نے فرمایا، اللہ کی قسم ہم اسماء الحسنہ ہے، ونحن اسماء الحسنہ۔ اللہ تعالیٰ کو آگے فرمایا ہے سب نام اسی کے ہیں، اسے رحمان کہو، رحیم کہو، کریم کہو، سب اچھے نام اسی کے لیے، اور یہ اس اسماء کے وجودی مظہر ہے۔ یہ ایک جنگلی کتاب ہے جلال العیون علامہ محمد باقر مجلسی اللہ الرحمہ کی، اس میں دیکھ لیں وہ لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 23، یعنی ہم ہے رب عرش و کرسی کے، ہم ہے رب آسمان و زمین کے، اور ہم ہے انبیاء اور ملائکہ کے، اور ہم ہے رب لوح و قلم کے، اور ہم ہے رب جنان و حوالن کے، اور ہم ہی ہے رب شمس و قمر و کواکب و حجاب ہائے قدوس و جلال و سرا کے، عظمت و کمال کے، اور ہم ہی ہے سب چیزوں کے رب۔ خداوند کریم نے خداوند کریم رب الارباب ہے، وہ تمام ربوں کا رب ہے۔ ابو بصیر نے عرض کی، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان جاؤں آپ کے اوپر، کیا آپ رب ہیں؟ اسے کھول کر فرمایا ابو بصیر، رب کے معنی مالک اور مربی کے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانی عزیز مصر کو رب کہا، ان دونوں قیدیوں میں سے جس نسبت یقین تھا کہ نجات پائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے مالک سے جا کر میرا ذکر کر دینا۔ فلما جاء رسول قال ارجع الى ربک، جب شاہی قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ، نیز یہ روایت آگے بھی چل رہی ہے۔ ابو بصیر خدا نے اپنے کلام اقدس میں امام کو رب فرمایا ہے، جو ہم نے آیت پیش کی تھی شروع پہلی واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین رب کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ یہاں نور رب سے مراد امام حجت ہے۔ پھر جو تجلی ہوئی تھی کوہ طور پر، اس سے بھی مراد مولی کی ذات مبارکہ۔ بس یہاں رب سے مراد امام حجت خدا ہے، جو مالک مربی عوالم ہے، نہ خدا کا ذاتی نور۔ ابو بصیر وہ نور امامت قائم اہل بیت رسالت تھا، جس کی تھوڑی سی شعاع کو حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے۔ اس میں یہ راز مضمر ہے، جب وہ نور امامت کے مکمل نہ ہو سکے، حالانکہ یہ نور مخلوق خدا سے تھا، تو خالق اکبر بے مثل و مثال لم یزل لا یزل کے نور کا کوئی شخص کم متحمل ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ دیکھنے میں نہیں آ سکتا۔ اے ابو بصیر، زمین
تو اہل زمین کا رب مالک و رب امام ہے، جب وہ ظہور فرمائے گا تو اس وقت لوگوں کو سورج کی روشنی اور چاند کی چاندنی کی ضرورت نہ رہے گی۔ امام ہی مالک حوض کوثر ساقی شراب طہورہ ہے، بس اسی کو خدا نے رب فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، آپ خود دیکھ لیں کہ یہ طویل حدیث پیش کی ہے جس میں مولا نے واضح واضح بیان کر دی۔ اصل میں ہمارے لوگوں کی کہتے ہیں بہت ہے کہ ہم بہت معرفت والے ہیں، ہمیں بہت مولا کی طرف سے بہت ہمیں ہدایت مل چکی ہے، لیکن ہمارے ضعف اکثر اوقات جو ہے وہ چھلک جاتے ہیں۔ اور یہ سورہ طٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی انا ربک فاعلم نالائک انک بالوادی المقدس طویٰ، میں تمہارا رب ہوں سو تم اپنی جوتیاں اتار دو، بے شک تم پاک وادی طویٰ میں ہو۔ اب یہ جو کلام جاری ہوا وہ شجر سے ہوا، اس کے پیچھے آپ آیات دیکھیں، اس میں سارا واقعہ مذکور ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو ان کو تو پریشانی نہیں ہوئی، اور نہ جب ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں یہ آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ایک درخت سے ایک شجر سے بولی۔ اس درخت نے شجر نے کہا کہ انا رب انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں۔ لیکن جب یہ کلمات ایسے کلمات لسان اللہ سے جاری ہو پھر ہمیں پتہ جاری کچھ شک شبہ ہونے لگ جاتا، پھر ہم جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مقصر طبیعت کے جن کے ظرف چھوٹے ہیں اور چھل جاتے ہیں تو پھر وہ غلو نصیری یعنی کیا کیا قسم کے فتوے لگانا شروع کر دیں۔ تو قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ شجر سے بھی اگر کلام جاری ہو اور وہ کہے کہ انا رب، تو اس سے صاف بات ہوتا ہے کہ وہ شجر نہیں ہے رب، کیونکہ وہ ہے جو اس سے آواز کو پیدا فرما رہا، جس میں قوت گویا ہی نہیں، اس نے جس نے قوت گوئی پیدا کی وہ ہے رب۔ یہ اس کی تفسیر دونوں ثقلین ہے اس آیت کے بارے میں، تفسیر دونوں ثقلین، ٹھیک ہے جی۔ اس میں تفسیر علی بن ابراہیم سے مروی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدائن سے اپنے وطن آ رہے تھے اور کے گھر والے کے ساتھ تھے، تاریک رات تھی اور رات بہت سرد تھی، تو آپ راستہ بھول چکے تھے، اتنے میں آپ نے کوہ طور پر آگ دیکھی، تو آپ اپنے افراد خانہ سے کہا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، سامنے آگ دکھائی دے رہی ہے، میں وہ آگ لے اور یہ لمبا واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کی سکرین پہ صاف آ رہا ہے۔ تو اتنے میں جو اصل مقصد ہے اس آیت کا، اتنے میں درخت سے آواز آئی کہ میں تیرا خدا ہوں، اپنی دونوں جوتیاں اتار دو، اس وقت تم مقدس وادی طویٰ میں کھڑے ہو اور میں تجھے نبوت کے لیے چن لیا۔ یعنی آپ خود دیکھ لیں جب درخت سے آواز آ رہی ہے تو اس وقت بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب علی کو رب کہتا ہے نہ جانے اس میں لوگوں کو کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب آخر سمیٹتے ہوئے اپنے موضوع کو سارا، ابن تیمیہ جسے اب یہ وہابی والے جو ہے اپنا امام مانتے ہیں، ان کے نظریات پہ چلتے ہیں، جو غیر اللہ کو پکارنا بھی بہت شرک سمجھتے ہیں، وہ اس لفظ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے کیا خیالات ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جی ابن تیمیہ جب قرطبی، زمخشری اور بغوی رحم اللہ کے تفسیر میں بغوی کی تفسیر کو باقی دونوں پر ترجیح دیتے ہوئے فرمایا فَسَلَمَا الْبِدْعَةِ وَالْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ الْقَوِيَّةِ فتاویٰ ابن تیمیہ جلد 2 صفحہ نمبر 194، یعنی ان تینوں میں یعنی قرطبی، زمخشری اور بغوی میں بدعتی نظریات اور ضعیف احادیث سے محفوظ ترین تفسیر امام بغوی کی ہے، اور تفسیر بغوی اردو کی جلد
اول صفحہ نمبر 8 میں مختصر تعارف کے بعد اصل موضوع کی طرف سورہ فاتح کی تفسیر میں لکھا گیا کہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رب معنی مالک ہے، جیسے مالک دار کو رب دار کہا جاتا ہے، رب شے بھی اس وقت کہا جاتا ہے جب اس شے کا مالک ہو جائے۔ رب معنی تربیت اور اصلاح کے بھی آتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ رب فلان غیب ربہا، یعنی فلاں نے زمین کی اصلاح کی، اور رب کا لفظ ایسا ہے جیسے کہ طب اور بر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالی تمام عالمین کے مربی مالک ہے، اور مخلوق کو ہوا الرب نہیں کہا جا سکتا، یعنی کہ رب کے لفظ کے ساتھ الف لام نہیں لگا سکتے، کیونکہ الف لام لگنے سے جو ٹکرا ہوتا ہے وہ معرفہ میں بن جاتا ہے، یعنی مخصوص ہو جاتا ہے۔ جیسے کتاب عام کتاب ہے، جب الکتاب کہیں گے تو اس سے مراد قرآن پاک کی ذات ہو جائے گی، قرآن پاک جو ہوگی وہ، لہذا الف لام لگا کر الرب کا استعمال مخلوق کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اضافے کے ساتھ رب کا استعمال صحیح ہے، مثلا رب الارض رب المال کہا جا سکتا ہے کہ الف لام تعمیم کے لیے ہے، لہذا الرب کا معنی ہوگا ہر شے کا مالک، جبکہ مخلوق ہر شے کی مالک نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو فتاوی میں ابن تیمیہ کی جس تفسیر کو انہوں نے کہا کہ یہ محفوظ ترین تفسیر ہے باطل نظریات سے اور ضعیف احادیث سے، اس میں سورہ فاتحہ کی یہ جو آیت ہے رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں رب کی انہوں نے کیا تفسیر کی ہے، یعنی کہ یہ لفظ ایسا لفظ نہیں ہے رب، یہ صرف فقط اللہ کے لیے ہی بولا جا سکتا ہے، اللہ کے لیے الرب ہوگا۔ جیسے بہت سی آپ کو صحیفہ سجادیہ میں، صحیفہ کاملہ میں آئمہ معصومی مولانا سجاد اسلام کی حدیث ملے گی، دعائیں ملے گی، اس میں وہ بار بار یہی کہیں گے یا رب الارباب، اے تمام ربوں کے رب۔ اب کیا اصل سوال جو ہوتا ہے تو کیا ہم مولا علیہ السلام کو صرف رب کہیں اور ہم علی رب کے نعرے لگاتے رہیں؟ کیا یہ نعرہ ہمارا درست ہے؟ کیا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس لوگوں میں مسئلہ بنتا ہو تو اس سے ویسے ہی اجتناب کرنا چاہیے، لیکن علی رب کہنا کسی طور پر بھی نہ غلو ہے، نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے۔ یہ آپ کو احادیث سے آئے معصومین کی اور اس کے علاوہ قرآن پاک سے اس کی تفسیروں سے واضح ہو چکا ہے۔ لیکن جہاں پہ رب یہ لفظ ہے وہ مختلف قسم کے لوگ لیے بولا جاتا ہے، یہ عام لفظ ہے، گھر کے مالک کے لیے بولا جا سکتا ہے، گھر کے بڑے کے لیے بولا جا سکتا ہے، جیسے فرعون اور کے اس کے لیے بولا گیا، تو لہٰذا ایسے لفظ کو ہم کیوں استعمال میں زیادہ لائیں اور تعارف بنائے مولا صاحب، اس سے بہتر سے اچھا لفظ استعمال کرے، وہ کرے جس کے لیے ہمیں معلوم ہو کہ تاریخ میں کسی نے اگر وہ لقب استعمال کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر آپ تاریخ دہرائیں گے، تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو ایک بہت بہترین جملہ ملے گا جو غدیر خم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یعنی کہ علی ہی حق ہے، امام حق ہے۔ کیوں نہ یہ ہی لفظ ان کی تعارف کے لیے پیش کرنا چاہیے کہ جو ہے علی مع الحق، اس کی آپ کو وضاحت دے دیتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے ایک آپ کا ہمیشہ حق کے ساتھ ہونا، اور جس کی طرف پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کی ایک حدیث میں ارشاد ہوا ہے، اس حدیث میں آیا ہے علی مع الحق وحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، علی حق اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث مختلف تعبیروں کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رسم میں نقل ہوئی ہے۔ علامہ حلی اس بات کے معتقد ہے کہ اس سلسلے میں حدیث اتنی زیادہ ہے اور تواتر کی حد تک ہے تو قابل شمار بھی نہیں ہے۔ اس حدیث کی مختلف تعبیریں مختلف حدیثی کتابوں میں جیسے کشف الیقین، کشف الغمہ، بحر الانوار، الغدیر، مزار الحکمہ وغیرہ میں بھی ہے۔ سید ہاشم بحرانی نے کتاب غایۃ المرائب کی 2 فصلوں میں 26 موارد میں اس حدیث کو
اور بحث کی ہے. یہ سارے اس کی حوالہ جات ہیں. ضیاء القلوب میں، کشف الیقین میں، کشف الغمہ میں، بہار الانوار میں، الغدیر میں، نظام الحکمہ میں، اور غایت المرائم میں. اور یہ حدیث اہل سنت والوں کی کتابوں میں بھی کافی ملتی ہے. اس کے بغیر جیسے 23 اصحاب نقل کیا ہے، جس میں خلیفہ اول بھی ہے، سعد بن عبادہ بھی ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن اسود، حضرت عمار فارسی، عمار یاسر ہے، ابو موسیٰ اشعری ہے، ابو ایوب انصاری ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، عبداللہ بن عباس ہے، جابر بن عبداللہ انصاری ہے، حذیفہ بن یمان ہے، حضرت بی بی عائشہ ہے، حضرت بی بی ام سلمہ ہے. ان سے ساتھ یہ بھی روایت موجود ہے. اس کے سارے حوالہ جات ہیں کن کن کتابوں میں یہ حدیث بیان کی گئی، اور یہ مختلف الفاظوں کے ساتھ مختلف کتابوں میں یہ موجود ہے. کسی میں الفاظ کم جاتی کے ساتھ، لیکن سب کا مفہوم ایک جیسا ہی. اور قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آپ کہہ دیجیے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے والا ہے. یعنی حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور ہم اسی حق کے انتظار میں ہیں. جو 12واں حق ہے، اللہ کی حجت ہے، امام قائم علیہ السلام ہے، ان کی ہم منتظر ہیں. جب وہ آئیں گے تو باطل پھر مٹ جائے گا، جو اس وقت بہت اپنی آب و تاب پوری شان و شوکت کے ساتھ اس ٹائم موجود ہے. اور حق سے مراد امام ہوتا ہے، حق سے مراد وہ جس کا ہم انتظار. اگر آپ تاریخ دیکھیں گے، تاریخ میں آپ کو ایک ایک ہستی ایسی ملے گی صوفی ازم کے، بہت بڑا نام ہے، جناب حسین منصور الحاج صاحب. انہوں نے ایک دفعہ یہ دعویٰ کیا کہ انا الحق، کہ میں بھی حق ہوں. اب اس کے دو طرح مطلب لے جاتے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ ان کے اندر سے اللہ بولا، اس لیے ان کا انا الحق، کہ میں حق ہوں، جبکہ میں اس معنی میں لے رہا ہوں. یہ وہی دعویٰ ہے جو مولا علی سے لکھا جاتا ہے کہ وہ حق امام حق ہے، حق ان کے ساتھ. آپ یہ دیکھ لیں، جب اس نے یہ اعلان کیا کہ انا الحق کا، تو اس ہی کے لوگوں نے جو اس کے استادوں میں تھے، جو ان کو اس منزل تک پہنچانے والے تھے، انہوں نے ہی اس کے خلاف اس کے قتل کا فتویٰ دیا. یہ آپ خود پڑھ لیں، اس کی پوری تفصیل ہے. یہ پہلے برصغیر میں رہے، پھر چین میں رہے، پھر وہاں سے واپسی حجاز تشریف لے گئے، اور ایک سال قیام کرنے کے بعد جماعت صوفیہ کے ہمراہ بغداد آ گئے. وہاں پر جنید سے نامعلوم قسم کا سوال کیا، جس کے جواب انہوں نے فرمایا کہ تو بہت جلد لکڑی کو سرخ کر دے گا، یعنی سولی چڑھا دی جائے گا. تو حضرت منصور نے جواب دیا کہ جب مجھے سولی دی جائے گی تو آپ اہل ظاہر کے لباس اختیار کر لیں گے. یعنی کہ وہ خود بھی صوفی تھے جناب جنید. انہوں نے کہا تو آپ ایک ظاہری مفتیوں کا چوگا پہن لیں گے اور میرے لیے آپ فتویٰ جاری کریں گے. چنانچہ جس وقت علماء متفقہ طور پر حسین منصور کو قابل گردن نہیں ہونے کا فتویٰ دیا، تو خلیفہ وقت نے کہا کہ حضرت جنید بغداد جب تک فتوے پر دستخط نہ کریں گے، منصور کو پھانسی نہیں دی جائے گی. تو لہٰذا انہوں نے دستخط کیے، پھر ان کو پھانسی دی گئی، پیر لٹکایا گیا. پھر دیکھیں جبر مشیت، دیکھیں جیسے انا الحق کہا، اس کے بعد جبر مشیت دیکھیں کہ کیا حال کیا، کہ ان کو پہلے لٹکایا گیا، پھر اتارا گیا اگلے دن، پھر ان کو نظر آتش کیا گیا، پھر اس اگلے دن اس راک کو دریائے دجلہ میں بہا دیا گیا. یہ انا الحق کہنے والے کا انجام ہوا. اور اسی طرح کا ایک واقعہ اور ملتا ہے، وہ غدیر خم میں، اس سے آگے ایک مقام پر جب ایک شخص نے کہا کہ اگر یہ جو حکم ہے من کنت مولا فہذا علی المولا والا، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب ہے. اب یہ کون سی آیت ہے، یہ آپ خود آپ کو دکھا دیتا ہوں. سورہ معارج کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
साइल बिअज़ाब वाक़ि लिलकाफ़िरीन लैसा लहू दाफ़िउन मिनल्लाहिल मआरिज। सूरह मारिज की आयत है। एक सवाल करने वाले ने अजाब का सवाल किया जो वाक़या होने ही वाला है कुफार के लिए, इसे कोई टालने वाला नहीं है, अरूज के मालिक अल्लाह की तरफ से। अब यहाँ लफ्ज़ जो अरूज है ना, मारिज से, इसका मतलब मज़दार है, क्योंकि जो मतलब अली का बनता है, सबसे बुलंदी, जिसके ऊपर कोई बुलंदी ना हो, सबसे बुलंद, तो अरूज भी उन्हीं बताले में इस्तेमाल होता है कि उस अली के मालिक अल्लाह की तरफ से वो फिर अजाब आते रहा। इसकी तफसील में आप देख लें कि जो साल साइल से मुताबा करने वाला कौन था। एक रिवायत मुताबिक ये मुताबा करने वाला नजर बिन हारिस था, नजर बिन हारिस, और दूसरी रिवायत मुताबिक ये मुताबा करने वाला हारिस नुमान अल फहरी। अब कोई भी हो, जो अंजाम उस वक्त उसका हुआ, और देख ले वही अंजाम उसका हुआ जिसने अदल हक का इलाज। ये किताब है गदीर, उसमें ये वाक्य मुकम्मल लिखा हो, किस तरह उसने सवाल किया, फिर क्या क्या हो। यह पूरा वाक्य है, तकरीबन ये 249 में तक जाएगा, मुकम्मल वाक्य इसमें लिखा हो। जो अगली आयत है, सूरह असर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। ठीक है। अब इसमें वल असर का देख ले, दिन का आखिरी घड़ी, ज़वाल से गरूब आफ्ताब तक का वक्त होता है। इसमें क्या है कि वसीयत करो दूसरों को हक की। मैंने बताया ना, हक से मुराद इमाम है, और जो वक्त का इमाम है, इमाम ज़माना है, उनके बारे में वसीयत करने का हुक्म है कि वसीयत करो हक की। यानी कि जो हम नारा लगाते हैं अली हक अली हक, लेकिन जब वसीयत कर रहे हैं कि हक जो है वो अली है, अली के साथ ही हक है। और वतवासौ बिस्सब्र, और वसीयत करो सब्र की। तो ये वो हमारा इंतज़ार है जो हम अब इमाम ज़माना के लिए कर रहे हैं, इसमें सब्र की तलकीद है। ये दो वसीयतें हैं जो हमें कुरान हम सब हुक्म देता है कि हम सब आने वाले नस्ल को ये दो वसीयतें करें कि एक तो हक की वसीयत करें कि हक क्या है, हक कौन है, और दूसरी ये उसके लिए सब्र करें। तो लिहाजा जो नारा है अली हक का, वो ना खाली सिर्फ नारा है बल्कि वसीयत है जो हमें करनी है आने वाले नस्ल के लिए। तो लिहाजा अली रब के ऊपर हम ज्यादा जोर देने की बजाय हमें अली हक का नारा लगाना चाहिए, ताकि जो हम पे ड्यूटी लगाई गई है कुरान की तरफ से, वो हम अपनी ड्यूटी को अंजाम। लिहाजा हम अपना ये मौजूद यहीं पे काम करते हैं इस पैगाम के साथ कि जहां भी हो, जिधर भी है, जहां भी नारा लगाए तो अली हक का लाजमी नारा लगाए, ताकि जो आपको हुक्म मिला है, जो आपने वसीयत करनी है अपने आने वाले नस्ल को, अपने आने वाले औलाद को, वो हक की वसीयत है कि हक क्या है, हक कौन है, किसके साथ हक है, इमाम हक कौन है, किसके हम मुंतज़िर है, और सब्र के साथ हम लोग उसका इंतजार कर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद